اچھا، ایک ہمارے بھائی تھے جن سے ہماری گفتگو ہوئی، اور آپ اس کو مناظرے کا نام بھی دے سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر گفتگو ہو رہی تھی. وہ زمانہ تھا کہ جب ہم کبھی کبھار جوابات دیا کرتے تھے. اب جیسے جیسے مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں ویسے سے اس توفیق سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وقت ہماری بات نکلی تو اس ٹاپک پر بات آگے روکی. ہم نے کہا کہ آپ کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے. سنیں گے سامنے سے جواب کیا آیا. کہنے لگے پیغمبر نے فرمایا تھا 12 امیر ہوں گے اور آپ 12 امام کو مانتے ہیں. روایت میں تو لفظ امیر آیا ہے، آپ تو امام مانتے ہیں، امیر تو نہیں مانتے ہیں. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. دوسری روایت پیش کی. دوسری روایت بھی صحیح ستہ کے اندر موجود ہے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا یکون بعدی 12 خلیفتن، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. اب بات سمجھ میں آ گئی. جو امیر ہے اس کے لفظ آیا کہ وہ خلیفہ ہوں گے، انہی کو ہم مانتے ہیں. کہا نہیں، آپ تو امام مانتے ہیں. کہ بھائی ہمارے وہی امام جو ہیں وہی خلیفہ ہیں. وہ کہہ رہے نہیں، وہ آپ امام مانتے ہیں، یہاں پر لفظ آیا خلیفہ کا. ہم نے کہا اچھا، اگر خلیفہ کا لفظ آیا ہے اور ہم کہتے ہیں امام ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم اسی امام کو خلیفہ بھی مانتے ہیں. وہ کیسے مانتے ہیں؟ اگر ہمارا کلمہ پڑھ لیا ہوتا تو پتہ چل جاتا. ہمارے کلمے کے اندر کہیں پر بھی آپ کو لفظ امام نہیں ملے گا، خلیفہ ملے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. علی مرتضی وصی مصطفیٰ بھی ہے اور خلیفہ بلا فصل بھی ہے. صرف ایک دو روایتیں نہیں ہیں کہ جو 12 کے موضوع پر آئی ہیں. جب جب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کتنے ہوں گے، ہمیشہ کا 12 ہوں گے. کبھی نہیں کہنا 11 ہوں گے نہ 13 ہوں گے. جب کا ہمیشہ 12 کا ہے. تو یہ ایک دو روایتوں کی بات نہیں ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اور روایت پیش کر رہا ہوں جو باقی اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے. نبی نے یہ بھی فرمایا تھا یکون 12 نقیبا، میرے بعد 12 نقیب ہوں گے، لیکن ہوں گے 12. چوتھے مقام پر یہ بھی فرمایا تھا یکون 12 قیمن، میرے بعد 12 سرپرست ہوں گے، لیکن 12 ہوں گے. اور نبی نے یہ بھی فرمایا تھا یکون 12 رجلا، میرے بعد 12 رجل ہوں گے. تو ہم نے کہا کہ بھائی پیغمبر نے بار بار میں فرمایا تھا 12 ہوں گے 12 ہوں گے 12 ہوں گے. اب دوسرا اعتراض کیا ہوا ان کا؟ کیا کہ آپ جن کو 12 مانتے ہیں پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہی 12 ہوں گے. میں نے کہا چلیں آپ بتا دیں پھر وہ 12 کون ہوں گے. تو جب نام لیتے ہیں ترتیب کے ساتھ تو مسئلہ آتا ہے یزید ملعون کا. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ سرپرست ہوگا، یہ نقیب ہوگا میرا، یہ خلیفہ ہوگا میرا، یہ امیر ہوگا، یہ رجل ہوگا. یہ بھائی فرمایا تھا. ایسا پاسبل نہیں ہے، اس لیے وہ خود تو نام نہیں دے سکے. سامنے سے کہنے اچھا آپ بتا دیں پھر وہ کون ہوں گے، کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے. ہم نے کہا ہم جواب دیں گے اور آپ ہی کی کتاب سے دیں گے. اور میں روایتیں دیکھ کر آپ کی خبر کر رہا ہوں. اگر کسی کو حوالے چاہیے تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حوالے نوٹ کرتے جائیے. شیخ سلیمان حنفی نقشبندی، ہمارے مسئلے سے تعلق نہیں ہے، ہمارے مکتب سے تعلق نہیں ہے. شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے اپنی کتاب یناب المودہ میں لکھا ہے کہ نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ 12 کون ہوں گے، پہلے علی ہوں گے، آخری مہدی ہوں گے. اور بھی روایتیں نقل کی ہیں جس میں باقاعدہ ایک ایک امام کا نام موجود. دوسری کتاب علامہ خوارزمی نے المناقب میں بھی روایت لکھی. اور تیسری کتاب جس میں سے میں روایت بیان کرنے جا رہا ہوں شاید یہ آپ کی سنی ہوئی روایت نہ ہو، تیسری کتاب ہے حموی شافعی نے فرائض الصمتین میں روایت لکھی ہے. کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم کو معراج حاصل ہوئی اور نبی اکرم خدا سے ہم کلام ہونے لگے، خدا کی طرف سے آواز آئی اے محمد اپنے بعد کس کو اپنا جانشین بنا رہے ہو؟ نبی اکرم شاہ فرمانے لگے میں اپنے بعد اس کو اپنا جانشین بنا رہا ہوں جو سب سے افضل ہے، جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے مرتبہ اعلیٰ ہے. خدا کی طرف سے آواز آئی اے محمد کیا علی کو اپنا جانشین بنا رہے ہو؟ پیغمبر نے عرض کیا، میں پوری روایت دے کر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. پیغمبر نے عرض کیا ہاں پروردگار میں علی ہی کو اپنے بعد اپنا جانشین بنا رہا ہوں. اب روایت کا جملہ یہ ہے خدا نے ارشاد فرمایا اے نبی کیا علی کی ابھی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ نبی نے عرض کیا پروردگارا میں کیوں علی کی زیارت نہیں کرنے جاؤں گا؟
دوسری روایت کے اندر یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ اللہم لا تمیتنی حتی ترینی وجہ علی ابن ابی طالب، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں. کہ مجھے چہرے علی کی زیارت کروا. علی مرتضیٰ کا چہرہ کہاں پر ہے؟ اس کتاب کا جملہ یہ ہے، جب تقاضا کیا کہ مجھے علی کا جلوہ دکھا تو خدا نے علی مرتضیٰ کے ساتھ حسن مجتبیٰ کا جلوہ بھی دکھایا، حسین سید الشہداء کا جلوہ بھی دکھایا، امام سجاد کا جلوہ دکھایا، امام باقر کا جلوہ دکھایا، امام صادق کا جلوہ دکھایا، امام کاظم کا جلوہ دکھایا، امام علی رضا کا جلوہ دکھایا، امام تقی کا جلوہ دکھایا، امام علی نقی کا جلوہ دکھایا، امام عسکری کا جلوہ دکھایا، اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلوہ دکھایا.